بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس زبان پر درود ابراہیمی جاری ہو اس کے دل پر سکون نازل ہوتا ہے اور دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ درود ابراہیمی ایک ایسا عطیہ ہے جو ہر دروازہ بند ہونے کے بعد بھی رحمت کے دروازے کھلوا دیتا ہے۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھتا ہے اس پر فرشتے بھی سلام بھیجتے ہیں۔ درود ابراہیمی وہ خوشبو ہے جو زبان سے نکل کر تقدیر کو معطر کر دیتی ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنا ایسا ہے جیسے بندہ زمین سے آسمان کی طرف اپنی بخشش کا پیغام بھیج رہا ہو۔ درود ابراہیمی دکھی دلوں کا علاج بھی ہے اور روح کا لباس بھی۔ اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ پر درود بھیجنا بندے کے دل میں محبت الہی جگاتا ہے اور زندگی کو نور سے بھر دیتا ہے۔ کبھی کبھی دل میں عجیب سی ویرانی ہوتی ہے، ہر طرف شور ہوتا ہے، لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن دل پھر بھی خالی خالی لگتا ہے۔ ایسے لمحے میں اگر کوئی چیز سکون دیتی ہے تو وہ ہے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ کا ذکر اور درود شریف پڑھنے کی عادت۔ یہ ایک ایسا درود ہے جسے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ نے خود اپنی امت کو سکھایا اور جسے پڑھنے والا گویا آسمانوں کے دروازے کھٹکھٹا دیتا ہے، جسے درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ واصف علی واصف فرمایا کرتے تھے، درود وہ عمل ہے جو زمین پہ کیا جاتا ہے مگر اس کی آواز آسمان کے فرشتے سنتے ہیں۔ درود ابراہیمی وہ خزانہ ہے جو پڑھنے والے کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ درود ابراہیمی ایسی دعا ہے جو نہ صرف قبول ہوتی ہے بلکہ دعا کرنے والے کو بھی بلند کر دیتی ہے۔ درود ابراہیمی وہ روشنی ہے جو دل کی تاریکی کو مٹا کر روح کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتی ہے۔ اگر ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ درود ابراہیمی آخر ہے کیا اور اس میں کیسا راز چھپا ہے جسے ہم روز پڑھتے تو ہیں مگر دل سے محسوس نہیں کرتے۔ درود ابراہیمی وہ خاص درود ہے جو ہم نماز کے آخر میں پڑھتے ہیں، اور یہ دعا نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ نے خود اپنے صحابہ کرام کو سکھائی۔ درود ابراہیمی ایک ایسا روحانی راز ہے جو الفاظ کے پردے میں چھپی ہوئی نور کی بارش ہے۔ یہ صرف ایک دعا نہیں بلکہ دل کی دنیا کو منور کرنے والا آسمانی تحفہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ پر درود کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کا ذکر ایک گہری حکمت لیے ہوئے ہے جو ہمیں توحید اور قربانی، صبر اور اخلاص کی طرف بلاتا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے والا شخص اپنے سینے میں ایک ایسا چراغ روشن کر لیتا ہے جو نہ صرف اس کے باطن کو روشن کرتا ہے بلکہ اسے اللہ کے قرب اور رحمت، سکون اور مقبولیت کے راستوں پر لے جاتا ہے۔ یہ درود بندے اور رب کے درمیان ایک نورانی رابطہ ہے جو ہر لفظ کے ساتھ دل پر سکینہ نازل کرتا ہے اور زندگی کو روحانی خوشبو سے بھر دیتا ہے۔ واصف علی واصف کا ایک اور فرمان ہے، جو شخص محبت کے ساتھ درود پڑھتا ہے وہ کبھی اکیلا نہیں رہتا۔ تو جو بھی دل ٹوٹ جائے اور جو بھی تنہا ہو جائے اور جسے اپنے نصیبوں پہ شکوے ہوں وہ درود ابراہیمی کو اپنا وظیفہ بنا لے، یقین کریں اس کی قسمت کے دروازہ پر اللہ اپنی رحمتوں کا سایہ کر دیتا ہے۔ اس درود شریف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود بھیجا، اور اب ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، جیسے تو نے حضرت ابراہیم اور ان کی آل پر رحمتیں نازل کیں ویسے ہی حضرت محمد مصطفیٰ اور ان کی آل پر بھی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ یعنی اس درود میں صرف نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا ذکر نہیں بلکہ آل محمد بھی شامل ہے۔ یہ ہمیں محبت اور اتحاد اور خاندان کی اہمیت سکھاتا ہے۔ واصف علی واصف ایک جملہ کہا کرتے تھے، درود شریف جس دل کو چھو جاتا ہے اور جو درود ابراہیمی کا ذائقہ پا لیتا ہے وہ دنیا کے ہر ذائقے کو بھول جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی ہستی کا ذکر ہمارے ہر مسئلے کا حل ہے، جس کے نام کے ساتھ فرشتے بھی ادب سے سر جھکا لیتے ہیں۔ ہمیں اس ہستی پر دل کی گہرائیوں سے درود بھیجنا چاہیے۔ درود ابراہیمی کا وظیفہ ایک نہایت مؤثر، نورانی اور مجرب عمل ہے جو دل اور روح کو سکون دینے کے ساتھ ساتھ دنیاوی ضرورتوں، مرادوں اور حاجات اور آخرت کی کامیابی کی قبولیت کے لیے نہایت مؤثر ہے۔ درود ابراہیمی کا روحانی وظیفہ دل کا سکون اور حاجات کی قبولیت، رزق میں برکت اور دشمنوں سے حفاظت، گناہوں کی معافی اور اللہ کا قرب پانے کے لیے یہ وظیفہ نہایت مجرب اور آزمودہ ہے۔ اس کے لیے باوضو ہو کر تنہائی اور سکون کے ماحول میں بیٹھیں۔ روزانہ درود ابراہیمی 100 مرتبہ صبح اور شام کسی بھی وقت پڑھیں۔
پڑھنے سے پہلے 3 مرتبہ سورت فاتحہ اور آخر میں 3 مرتبہ سورت اخلاص ضرور پڑھیں۔ اس وظیفے کے دوران دنیاوی باتوں سے دل کو خالی کر کے صرف اللہ اور اس کے محبوب کا تصور دل میں رکھیں۔ وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اللہ سے اپنی حاجت دعا میں مانگیں اور نیت صاف رکھیں، خصوصی روحانی فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر کوئی مشکل وقت اور پریشانی ہو تو درود ابراہیمی کو 313 مرتبہ روزانہ 11 دن تک پڑھیں۔ انشاءاللہ وہ حاجت ضرور پوری ہوگی جو دل میں ہو۔ اخلاص اور یقین کے ساتھ پڑھنا شرط ہے۔ آج اگر آپ کے دل میں کوئی غم ہے تو اس کا حل درود ہے۔ اگر رزق کی تنگی ہے تو درود شریف، اور اگر زندگی میں برکت نہیں تو درود ابراہیمی ضرور اور ضرور پڑھنے کی عادت بنائیں۔ ایک دفعہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، کیا میں اپنی ہر حاجت کے لیے درود پڑھ سکتا ہوں؟ تو وہ مسکرا کر بولے، جب تم درود پڑھتے ہو تو دراصل تم اپنا مسئلے کو اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان رکھ دیتے ہو۔ اب وہ مسئلہ تمہارا نہیں رہتا اور درود شریف تمہاری زندگی میں برکت لاتا ہے۔ واصف علی واصف فرمایا کرتے تھے، درود وہ چابی ہے جو ہر بند دروازہ کھول دیتی ہے۔ تو سوچو ہم درود ابراہیمی کو صرف نماز میں محدود کیوں رکھتے ہیں؟ کیوں نہ دن بھر اس ہستی پہ درود پڑھیں جس نے ہمیں اللہ سے ملایا، جس کی ایک دعا نے امت کو بچا لیا۔ آج کی اس ویڈیو کے حوالے سے میری ایک گزارش ہے، جب بھی دل ٹوٹے اور آنکھوں میں آنسو ہوں اور کچھ سمجھ نہ آئے تو بس زبان پر درود ابراہیمی کا ذکر جاری کرے، دل میں بے یقینی مت لائیں۔ بس ہر وقت اب کے دل میں اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر جاری رہے، کیونکہ ذکر کرو اس کا جو ذکر کے قابل ہے، باقی سب فانی ہے۔ ہم انسان ہونے کے ناطے سے ہر سانس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محتاج ہیں، ہر سانس کے ساتھ معافی کے طلبگار ہیں، ہر سانس کے ساتھ اللہ کی رحمتوں کے امیدوار ہیں۔ ہمیں ہمیشہ اپنی زندگی اور آخرت کے معاملات بہتر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو رہنا چاہیے، اور اپنی دعاؤں کے شروع اور آخر میں درود شریف پڑھنے کی عادت بنائیں اور دعاؤں کی قبولیت کو یقینی بنائیں۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، اے پروردگار، ہمیں درود ابراہیمی کو سمجھنے، اپنانے اور محبت سے پڑھنے والا بنا دے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جن پر نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ خود فخر فرمائیں۔ اے اللہ، درود ابراہیمی کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے دلوں کو سکون اور رزق میں برکت اور زندگی میں نور عطا فرما، ہمیں اپنے محبوب کی سچی محبت اور روز قیامت ان کی شفاعت نصیب فرما، اور ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں معاف فرما۔ آمین ثم آمین۔